تشریف لے جا کر کے جاتے وقت میں اسراء کے موقع پر بیت المقدس سے جب باہر نکلے تو آپ نے دودھ کے پیالے کو اٹھا کر کے امت کو اس بات کا درس دیا کہ یہ تمہارے لیے بہترین اور مناسب چیز ہے، اور شراب تمہارے لیے درست نہیں ہے، یہ اس سے عقل معوف ہو جاتی ہے اور اس سے آدمی کے حواس اور اس کے یعنی ہوش حواس اڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے امت کو روکا، آج امت اسی پر اڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح توفیق دے کہ وہ یعنی اپنی امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر واپس آ جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب یہاں سے آپ کو معراج ہوتی ہے، آپ کو بیت اللہ الحرام سے جو بیت المقدس تک کی سیر کروائی گئی، اس کا نام اسراء ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ معراج عروج سے ہے، بلندی سے ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، سبحان ربی الاعلی، اللہ تعالیٰ کی صفت العلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بلندی کو، اللہ کی بلندی کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بلندی پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ثم استوى الى السماء، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بلندی پر بیان فرمایا، تو لہٰذا صفت علو بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی ثابت ہوتی ہے۔ تو ثم انطلقنا حتى اتينا السماء الدنيا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ دنیاوی آسمان یعنی پہلے آسمان پر پہنچے۔ ثم اخذ بیدی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ عرج بی الی السماء، ایک روایت میں آتا ہے عرج بی الی السماء، معراج عرجہ سے ہے کہ چڑھے مجھ کو لے کر کے آسمان کی طرف، ایک روایت میں عرج بی الی السماء حتی اتینا السماء الدنیا، اور ایک روایت میں ثم اخذ بیدی عرج بی الی السماء، پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر دستک دی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی تو آپ کو اجازت دی گئی، اور آسمان کے اس دروازے سے پیچھے سے آواز آئی کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر آپ کو کہا گیا مرحبا بہ، ان کا آنا مبارک ہو، ان کا آنا مبارک ہو، وَلَنِعْمَ الْمُجِيءُ جَاءَ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، آنے والا کیا ہی مبارک ہے۔ تو اس طرح تعریف کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام طریقے سے پورے آداب کے استقبال کیا۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، خوش آمدید ہو، مبارک ہو آنا، مرحبا کہا ایک صالح نبی کے آنے کی آمد پر ہم خوش ہیں، اور والابن الصالح، اور نہ صرف صالح نبی بلکہ میرے بیٹے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے، خوش ہوتے، اور جب اپنے بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب یہ سب ان کی اولاد ہیں، دائیں اور بائیں جانب ان کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے تو وہ دائیں جانب کی جتنی بھی اولاد تھی وہ سب جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے مسکراتے، خوش ہوتے، اور بائیں جانب دیکھتے تو یہ بھی ان کی اولاد ہے، روتے، اور غم اور فکر، غم لاحق ہوتا ان کو کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی تفصیل آپ کو بتلائی، پھر اس کے بعد آپ اس آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف آپ رخ کیا، اور دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولا گیا اور آپ کا استقبال کیا گیا، اور آپ کے استقبال کے وقت میں یہی کہا گیا مرحبا بالنبی صالح، مرحبا، پورے تمام طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اور اس دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات جس نبی سے ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تو چنانچہ اس کے بعد تیسری آسمان پر آپ دعائے خیر بھی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعائے خیر کی، اور حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر تیسرے آسمان پر دستک ہوئی، اور اسی طرح آپ کو کھولا گیا، اور پھر آپ کی استقبال کیا گیا، اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اذ ہوا قد اعطی شطر الحسن،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ بھی فرمایا، آپ نے یہ بھی کہا کہ تیسرے آسمان پر جس نبی سے میری ملاقات ہوئی ان کے حسن کا کیا عالم، ان کے حسن کا کیا کہنا، کہ وہ دنیا کا آدھا حسن کا آدھا حصہ وہ دیے گئے۔ اذ هو قد اعطي شطر الحسن، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کا استقبال کیا، آپ کے حق میں خیر کی دعا کی، اور پھر چوتھے آسمان پر آپ کی دستک ہوئی، چوتھے آسمان کو کھولا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح تمام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آگے بڑھ رہے تھے، آگے کی جانب جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے لگے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے فرماتے ہیں، یا ربی ھذا الغلام الذي بعثته بعدي يدخل من امته الجنة اكثر وافضل مما يدخل من امتي، اخرجه البخاری والمسلم۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہو کر کے جب آپ جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اور آپ کے رونے کی وجہ یہ بیان کی، اور آپ یہ کہہ رہے تھے، یا ربی اے میرے رب، ھذا الغلام، یہ لڑکا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں چھوٹے تھے، تو فرمایا ھذا الغلام الذی بعثته بعدی، جس کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا، نبی بنایا، آخری نبی اس کو بنایا، اس کی امت سے جنت میں جتنے اکثریت اور جتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں اتنی میری امت کے لوگ نہیں جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جنت میں تمام دیگر انبیاء کی امتوں سے سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی وجہ تھی۔ پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر آپ چڑھتے ہیں، 7ویں آسمان کی بلندی پر آپ جاتے ہیں، اور دستک دیا جاتا ہے، پھر دروازہ کھولا جاتا ہے، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ جیسے دروازہ کھولا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يُدْخِلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 الْمَلِكَ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، رواہ مسلم۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ جب 7ویں آسمان پر گئے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ آپ بیت معمور پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اپنی پیٹھ بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ظہرہ الی البیت المعمور واذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملک، کہ اس بیت معمور کا طواف کرنے کے لیے داخل کیے جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں تقریباً 70,000 فرشتے ہر روز، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، ان کی باری پھر کبھی نہیں آتی، اتنے زیادہ فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کہ وہ بیت معمور کیا چیز ہے؟ وہو مسجد فی السماء بحذاء الکعبہ لو خر لخر علیہا، کہ بیت معمور کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی بالکل من وعن اسی بالمقابل ایک مسجد ہے کہ وہ بالکل اسی کے بالکل بالمقابل ہے، اور وہ آسمان پر ہے، اور اگر وہ گر بھی گیا تو کعبۃ اللہ پر ڈائریکٹ گرے گا، اتنا بالکل بالمقابل ہے۔ تو لہٰذا اس مسجد کا فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد 7ویں آسمان پر پھر سے آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے، آپ کی مہمان میزبانی کی جاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک برتن دودھ سے تھا لبریز، اور دوسرا برتن شہد کا تھا، اور تیسرا شراب کا تھا، یہاں پر بھی شراب کو لایا گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے دودھ کے برتن کو لے لیا، اور اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام گویا ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی صحیح اور فطرت کی چیز کو آپ نے اختیار کیا
اس میں بھی امت